بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کی ایک بیٹی تھی جس کا نام زیب النساء تھا۔ یہ بہت ہی ذہین تھی اور ساتھ ساتھ فارسی اشعار کی بہت بڑی شاعرہ بھی تھی۔ اس نے اپنا تخلص مخفی رکھا ہوا تھا۔ ان کا ایک دیوان مخفی بھی چھپا ہوا ہے۔ اس کے اشعار بہت ہی اچھے اور کمال کے ہیں۔ اس دور میں ایرانی شہزادے نے شعر کا ایک مصرع لکھا، در ابلک کسے کم دیدہ موجود، یعنی در ابلک کس نے دیکھا ہے بہت ہی نایاب ہوتا ہے۔ در ابلک ایک موتی ہے جو کہ سفید اور چمکدار ہوتا ہے، لیکن اس میں ایک بالکل باریک سی کالی لائن ہوتی ہے، اس لائن کو ابلک کہتے ہیں۔ اس ایرانی شہزادے نے پہلا ایک مصرع تو بنا لیا، لیکن اس سے یہ شعر مکمل نہیں ہو رہا تھا کہ دوسرا جملہ کیسے بناؤں۔ ایرانی شہزادے نے کہا کہ جو اس شعر کا دوسرا مصرع بنائے گا اس کو بہت بڑے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ یہ بات چلتے چلتے ایران سے ہندوستان پہنچ گئی۔ بہت سارے شعراء نے طبع آزمائی کی، لیکن کسی سے کچھ نہ بن سکا۔ مخفی نے بھی، جو کہ اورنگزیب عالمگیر کی بیٹی تھی، اس مصرع کی شہرت سن لی تھی۔ ایک دن مخفی نے اتفاقی طور پر اس کا دوسرا مصرع کہا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن مخفی نے نہانے کے بعد جب اپنی آنکھوں میں سرما ڈالا، بعض اوقات آنکھوں میں سرما ڈالنے سے آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے، تو مخفی نے بھی جب آنکھوں میں سرما ڈالا اور آئینے کے سامنے گئی تو دیکھا کہ اس کی آنکھ میں پانی آیا ہوا تھا اور آنسو کی شکل میں پلکوں کے اوپر تھا، اور اس میں سرما کی وجہ سے ہلکی سی لائن تھی۔ مخفی نے دیکھتے ہی کہا کہ یہ تو در ابلک کی طرح ہے، اور وہیں کھڑے کھڑے اس نے دوسرا مصرع بنا کر شعر کو پورا کر دیا۔ در ابلک کسے کم دیدہ موجود، مگر اشک بتانے سرمہ آلود۔ یہ ایسا زبردست شعر بنا کہ جو بھی سنتا حیران ہو جاتا کہ کمال کر دیا ہے۔ اب اس پورے شعر کا مطلب یہ بنا کہ کسی نے چت کبرا موتی کبھی نہ دیکھا ہوگا، مگر کسی معشوقہ کی آنکھ کا سر قطرہ در ابلک ہے۔ جب یہ شعر ایرانی شہزادے کے پاس پہنچا تو بڑا حیران ہوا کہ جس نے بھی اس کا دوسرا مصرع بنایا ہے کمال کر دیا ہے۔ شہزادے نے کہا کہ جس شاعر نے یہ شعر پورا کیا ہے اسے میرے پاس بھیجو، میں اسے بہت بڑا انعام دینا چاہتا ہوں۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ بھی بادشاہ کی بیٹی شہزادی ہے۔ جب اورنگزیب عالمگیر کو اس بات کا علم ہوا تو اپنی بیٹی سے کہنے لگا کہ بیٹی، میں تجھے کہتا نہیں تھا کہ شعر نہ کہا کرو کہ تو ہمیں کسی مصیبت میں ڈالے گی۔ اب جب شہزادے کو پتا چلا ہے تو وہ اس شعر کو پورا کرنے والے شاعر کو بلا رہا ہے کہ وہ میرے پاس آئے اور میں اسے انعام و اکرام سے نوازوں۔ اب اگر آپ جاتی ہیں تو اس میں ہماری بے عزتی ہے۔ مخفی کہنے لگی، ابا جان آپ پریشان نہ ہوں، میں نے اس کا حل نکال لیا ہے کہ آپ میرے 2 شعر لکھ کر اس کے پاس بھیج دیں تو وہ سمجھ جائے گا۔ مخفی نے پھر 2 شعر کہے، در سخن مخفی منم چوں بوے گل، در برگے گل ہر کے دیدن میل دارد، در سخن بیند میرا۔ ترجمہ، میں اپنے کلام میں اس طرح چھپی ہوئی ہوں جس طرح پھولوں کی پتیوں میں اس کی خوشبو چھپی ہوتی ہے۔ جو مجھ سے ملنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ میرے کلام کو پڑھ لے، کلام کے ذریعے مجھ سے ملاقات ہو جائے گی۔ ان اشعار کو پڑھنے سے وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی عورت ہے۔ آپ اندازہ لگائیں ان لوگوں کی ذہانت کا کہ کمال کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کی ذہانت کا کچھ حصہ عطا فرما دیں۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کا بٹن کو ضرور دبا دیں
تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آسانی کے ساتھ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ، والسلام۔